آپ نے علماء کی زبان سے تقریروں میں سنا ہوگا کہ سور پھونکنے سے قیامت واقع ہوگی، یعنی جب سور پھونکا جائے گا۔ اسی موضوع کو اور کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، خاص طور پر سورہ حاقہ پارہ 29 میں بھی اس موضوع کو ذکر کیا گیا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، بڑے بڑے پہاڑ اور زمین جو ہے وہ بکھر جائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر سور ہے کیا اور کون اسے پھونکیں گے؟ تو دیکھیے 4 بڑے فرشتے ہیں، ویسے تو فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ حقیقتاً کتنے ہیں وہ اللہ ہی جانے، لیکن 4 بڑے فرشتے ہیں اور ان کی بڑی بڑی ذمہ داریاں۔ ان 4 بڑے فرشتوں میں جو سردار ملائکہ ہے وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو تمام فرشتوں کے سردار۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کا پیغام نبیوں تک لاتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ قرآن کی آیتیں لے کر حضور کے پاس پہنچتے تھے۔ دوسرے بڑے فرشتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام۔ میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری اور ڈیوٹی جو ہے وہ بارش کہاں برسانی ہے اور کتنی برسانی ہے، یہ ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام کی۔ چوتھے بڑے فرشتے کا نام ہے اسرافیل علیہ السلام۔ تیسرے اور جو چوتھے بڑے فرشتے ہیں وہ ہے عزرائیل علیہ السلام، جن کا کام ہوتا ہے روح قبض کرنا۔ اب یہ بھی جو ہے قابل غور اور قابل بحث بات ہے کہ دنیا بھر میں ایک ساتھ سینکڑوں لوگوں کی موت ہوتی ہے، تو کیا حضرت عزرائیل ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں؟ کیسے انہیں پتہ چلتا؟ یا کہیں کوئی وبا پھیلتی ہے جیسا کہ پچھلے 2 سالوں میں کرونا میں ہوا، لاکھوں موتیں ہوئی، کیسے پتہ چلتا ہے حضرت عزرائیل کو؟ یہ قابل بحث بات ہے۔ تو ایک ساتھ دنیا بھر میں لاکھوں موتیں جب ہوتی ہے تو وہ کیسے پہنچتے ہیں؟ وہ پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ۔ کائنات جو ہے نا، پوری کائنات، انسان سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، نہیں میرے بھائی، کائنات حضرت عزرائیل کی یہ جو ہے نا ہتھیلی کی طرح ہے۔ ایسی ایسی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں اسرافیل علیہ السلام کی۔ اسی آیت کے حوالے سے یہ میرے سامنے دیکھیے آپ، تفسیر روح البیان جلد 12 اور جلد 12 میں 2 پاروں کا خلاصہ ہے 23 اور 24۔ آج ہم 24ویں پارے کی سورہ زمر کی آیت نمبر 68 پر بات کر رہے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے جان لیں کہ سور کون پھونکیں گے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حوالے سے یہاں لکھا ہوا ہے پارہ 24 جلد 12 صفحہ نمبر 77 پر۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جملہ مخلوق کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب تر ہیں، تمام مخلوق میں سب سے قریب۔ ان کے 2 پر ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں۔ مشرق و مغرب سمجھتے ہیں نا آپ، پورب پچھم۔ تو 2 پر جو ہے ان کے پورے، ایک مشرق اور دوسرا مغرب میں۔ اور عرش اعظم ان کے کاندھوں پر، اور دونوں قدم زمین کی تہ میں، تحت الثری سے نیچے۔ اندازہ لگائیں آپ کیسا جسم اور جسامت، طول و عرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ سر لگا ہوا ہے عرش اعظم سے، اور پیر کہاں ہیں؟ تحت الثری کے نیچے۔ اور ہاتھ، وہ جو 2 پر ہیں ان کے
ایک پورب اور دوسرا پچھم میں، مطلب یہ کہ زمین و آسمان، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان جو ہے دونوں بازوؤں کے بیچ میں۔ یہاں تک کہ ان کے دونوں قدم زمین کی گہرائی کے اختتام کے بعد 100 سال کی مسافت سے اور آگے بڑھے ہوئے ہیں، یعنی زمین ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی اتنے نیچے تک ہیں کہ کوئی 100 سال بھی اگر سفر کرے نا تب وہاں پہنچے گا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ وہ فرشتہ ہے جسے سور پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، قرآن کہنا جب سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے نا سب بے ہوش ہو جائیں گے، کسی کو ہوش نہیں رہے گا، جسے صرف اللہ چاہے گا وہی ہوش میں رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں تو بات ہوئی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی، اب وہ جو سور ہے وہ کیا ہے؟ ایک نورانی قرن ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ قرن کیا ہے؟ تو یہ سینگ کی طرح، جسے اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں دبا کر رکھنے کا حکم فرمایا، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ وہ کاندھے پر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار میں کہ جب اللہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ کب انہیں حکم دیا جاتا ہے سور پھونکنے کے لیے، منتظر ہیں وہ، روزانہ جو ہے پوچھتے ہیں، منع کر دیا جاتا ہے، انتظار میں ہے۔ اب وہ سور کی جو لمبائی چوڑائی ہے ذرا اس کو سماعت کریں آپ۔ قرن کے دائرے کا جو عزم ہے، مطلب اس کی چوڑائی 14 طبق آسمانوں اور زمینوں جیسا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 14 طبق آسمانوں اور زمینوں جیسا، مطلب اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے نا وہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے زیادہ ہے، اور اس کو اٹھا رکھا ہے کس نے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے۔ تو طاقت کا اندازہ لگائیں، اور یہ مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق کی طاقت کا جب یہ حال ہے تو خالق کی طاقت کا حال کیا ہوگا؟ جس نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، جس نے طاقت دی، پھر اس کی قدرت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ سے صرف ڈرو، باقی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بندوں سے کیا ڈرتے ہو؟ خالق سے ڈرو، مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، صرف خالق سے ڈرو۔ جو خالق سے ڈرتا ہے اللہ اس کے دل اور دماغ سے پھر ہر چیز کا ڈر نکال دیتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر اس کے دل پر مخلوق کا ڈر جو ہے نا وہ طاری کر دیا جاتا ہے۔ اولیاء کرام کی شان یہ تھی کہ وہ صرف اللہ سے ڈرے، اس لیے وہ کائنات میں کسی سے ڈرے ہی نہیں۔ رب نے فرما دیا لا خوف علیہم، کسی کا خوف نہیں ہے ان پر، ولا هم يحزنون، اور قیامت کے دن بھی یہ غمگین نہیں ہوں گے۔ درود پاک پڑھیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو مخلوق کی طاقت کا یہ حال، حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کو اٹھائے ہوئے ہیں جس کی لمبائی اور چوڑائی 14 طبق آسمانوں اور زمینوں جیسی۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ قرن نور کا ہے۔ کس چیز کا بنا ہے؟ نور کا بنا ہے۔ اس کے 14 دائرے ہیں، 14 دائرے، ہر دائرہ زمین و آسمان کے برابر۔ اس میں اوپر سوراخ ہے اور اسی سے جو ہے انہیں پھونک مارنے کے لیے کہا جائے گا۔ روایتوں میں ہے کہ نفخ سور کے بعد، یعنی جب سور پھونک دیا جائے گا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو فرمائے گا
کہ اسرافیل کی روح نکالو. وہ جو سور پھونکنے والے تھے نا، ان کی روح نکالنے کا حکم ہوگا. تو ملک الموت حضرت اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے. اب اسرافیل کی روح قبض کرنے کے بعد پھر خدا پوچھے گا کہ بتاؤ اب کون کون بچا ہے، اب اور کون کون بچا ہے کائنات میں، کون کون بچا ہے دنیا میں. تو ملک الموت عرض کریں گے کہ مولا جبرائیل و میکائیل اور ملک الموت، یعنی میں، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میکائیل کی روح قبض کرو. یہ میکائیل وہی ہیں جو بادلوں کو برسنے کا حکم دیتے ہیں. پوری فوج ہوتی ہے فرشتوں کی ان کے ساتھ، اور بادلوں کو گھیر کر جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہاں لے جا کر برساتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو بجلیاں گرتی ہے اور چمک کی آواز آتی ہے، وہ کیا رہتا ہے؟ وہ فرشتوں کے کوڑوں کی آواز ہوتی ہے. جب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو بارش بستیوں کے بجائے پھر پہاڑوں میں برسائی جاتی ہے، یا وہ جو رحمت کی بارش ہے اسی کو عذاب میں بدل دیا جاتا ہے. پھر وہ سیلاب کی شکل اختیار کرتی ہے اور جدھر پھر وہ جاتی ہے سب کچھ تہس نہس اور برباد. ان کی روح قبض کرنے کا حکم ہوگا کہ میکائیل کی روح قبض کرو. میکائیل کی روح قبض ہوگی. پھر پوچھے گا کہ اب بتاؤ کون. تو ملک الموت عرض کریں گے کہ مولا اب صرف ملک الموت اور جبرائیل تیری ذات کے علاوہ. اچھا یہاں ایک چیز اور بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو اپنی موت سے پہلے، یعنی جو خود موت کا فرشتہ ہے نا، اس پر بھی موت آئے گی، اور ان کی موت سے پہلے حکم ہوگا کہ جاؤ ابلیس کی روح قبض کرو. میرے غیظ و غضب کا لباس پہنو. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی بے حساب طاقت عطا فرمائے گا. فرشتوں کی ایک بڑی جماعت اور ایک بڑا لشکر لے کر حکم ہوگا کہ جاؤ اس ملعون کی روح قبض کرو. جب اسرائیل پہنچیں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا. ابلیس کا جو ساری انسانیت کا دشمن، اولاد آدم کا دشمن، جب دیکھے گا کہ اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ بھاگے گا. حضرت اسرائیل علیہ السلام ڈانٹ کر اور جھڑک کر کہیں گے او دشمن خدا رو، کہاں بھاگتا؟ آج زمین کی وسعتیں تجھے بچا نہیں پائے گی. یہ جو کائنات ہے نا، کائنات میں چھپنے کی جگہ تجھے نہیں مل پائے گی، کہاں بھاگتا؟ تو دہشت طاری ہوگی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز کو سن کر. بھاگ کر مشرق میں پہنچے گا، دنیا کا سرا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن جب وہ بھاگ کر وہاں پہنچے گا تو اپنے سامنے حضرت اسرائیل کو پائے گا. زمین میں گوتا لگائے گا، زمین کے اندر، زمین میں گوتا لگا کر وہ پہنچ جائے گا مغرب میں جہاں سورج ڈوبتا ہے. جب وہاں پہنچے گا تو وہاں بھی حضرت اسرائیل کو اپنے سامنے پائے گا. سمندر میں چھپنے کی کوشش کرے گا تو سمندر اٹھا کر باہر پھینک دے گا اس کو. کہاں چھپتا؟ انسانیت کو گمراہ کرنے والے آج پناہ نہیں ملے گی. زمین پناہ نہیں دے گی، نہ سمندر پناہ دے گا. جب سمندر میں چھپنے کی کوشش کرے گا نا تو سمندر اٹھا کر باہر پھینک دے گا ابلیس کو. یہاں تک کہ وہ وہاں پہنچے گا جہاں اس کی روح نکلنی ہے، اور وہاں زمین آگ کی ہوگی، چاروں طرف آگ ہی آگ. دہشت سے چیخے گا، چلائے گا اور پوچھے گا حضرت اسرائیل سے کہ تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو.
تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے وہی جہاں تیرا ٹھکانہ ہے. اور پھر جب روح قبض ہوگی تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے وہ نظارہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سب سے بڑا دشمن. جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ کو افسوس ہوا تھا کہ مولا جو میرا اور میری اولاد کا سب سے بڑا دشمن وہ آج خوش ہوگا میری موت پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم غم نہ کرو، تمہارے انتقال کے بعد وفات کے بعد تم جنت میں رہو گے، لیکن یہ ملعون ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور اتنا ہی نہیں، جتنے لوگ جہنم میں ہوں گے ان سب کے برابر عذاب اس ابلیس کو دیا جائے گا. جتنے لوگ جہنم میں ہوں گے سارے جہنمیوں کے عذاب کے برابر آگ کی کرسی پر بٹھا کر زنجیروں سے اسے باندھ دیا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کو وہ منظر دکھایا جائے گا کہ دیکھو آج تمہارے دشمن کی اور تمہاری اولاد کے دشمن کی موت کا وقت ہے. حضرت آدم علیہ السلام وہ منظر ملاحظہ کریں گے، آگ پر لوٹ رہا ہوگا اور پوچھے گا کہ بتاؤ مجھے کہاں لے جاؤ گے. روایتوں میں ہے، احادیث میں ہے کہ اس وقت جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کا حلیہ ہوگا، حلیہ جس حلیے میں وہ ہوں گے نا، اس حلیے کو اگر دنیا دیکھ لے تو ساری دنیا ان کے حلیے کو دیکھ کر ہی دہشت سے مر جائے. ایسا ان کا حلیہ ہوگا کہ دنیا دیکھ لے تو دہشت سے مر جائے. بات آ گئی ہے تو سنیے، ایسے ہی ڈراؤنے حلیے میں وہ کافروں کی روح نکالنے کے لیے پہنچتے ہیں. اور مومنوں کی جب بات آتی ہے، ایمان والوں کی، تقوی والوں کی جب بات آتی ہے تو حضور نے فرمایا تھا کہ اسرائیل جب بھی میرے کسی امتی کی روح قبض کرنے کے لیے جانا نرمی کے ساتھ پیش آنا، نرمی کے ساتھ پیش آنا کہ وہ بڑے کمزور ہوں گے. یہ احسان ہے حضور کا آپ پر. مت بھولو جہاں ماں باپ کام نہیں آئیں گے، کوئی رشتہ ناتا کام نہیں آئے گا، وہاں حضور کام آئیں گے. مت بھولو قبر میں کوئی نہیں آئے گا بچانے، وہاں حضور آپ کو بچانے تشریف لائیں گے. مت بھولو میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پل صراط پر، حوض کوثر پر، وہاں حضور آپ کو بچانے تشریف لائیں گے. درود پاک پڑھیں. لہذا آقا علیہ السلام کے غلاموں حضور کے احسان کو مت بھولو. پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر اور امت کی مغفرت کی دعا، ربی حبلی امتی، ربی سلم امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے فرما دے، ربی سلم امتی، میری امت کو سلامتی عطا کر دے. زندگی بھر امت کا غم دنیا سے تشریف لے گئے تو قبر میں ہونٹ ہل رہے تھے. کسی صحابی نے ہونٹ کے پاس کان لگائے تو وہاں بھی زبان سے آخری وقت ہے. لوگ اپنی اولاد کو یاد کرتے ہیں، اپنے مال و دولت کو یاد کرتے ہیں، اپنا چھپا ہوا خزانہ یاد کرتے ہیں کہ میں نے یہاں اتنے رکھے ہیں، وہاں اتنے رکھے ہیں، نکال لینا. لیکن قبر میں بھی امت کی یاد، آخری وقت ہے، وہاں بھی ربی سلم امتی کی صدائیں جو ہے وہ زبان سے جاری ہے. قبر میں کوئی نہیں آئے گا بچانے، لوگ چلے جائیں گے. جو انتہائی قریبی ہے نا وہ بھی 1-2 دن 2-4 دن روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، وہ بند ہو جائیں گے. پہلے تو بھی لوگ 3 دن غم مناتے تھے، افسوس کرتے تھے. 3 دن کا سوگ ہے نا حدیث شریف سے کہ مرنے والے کا سوگ کم از کم کتنے دن؟ 3 دن. اب تو 3 دن بھی سوگ نہیں کرتے. کل انتقال ہوا، آج گوشت مانڈے کی دعوت چل رہی ہے. 12 گھنٹے کے بعد گوشت مانڈے کی دعوت، وہ بھی باقاعدہ دعوت نامے کے ساتھ، گھر گھر جو ہے وہ دعوت پہنچ رہی. نعوذ باللہ من ذالک. یہاں ہوتا ہے نہیں، وہ نہیں پتا مجھ کو. میں نے سیندوا میں دیکھا رات کے 8 بجے جو ہے باپ کو سپرد خاک کیا. جب نماز جنازہ میں نے پڑھائی
صبح فجر کی نماز کے بعد بولے حضرت وہ سی ایم کی فاتحہ کے لیے چلنا ہے. میں نے یہ کون سی سی ایم کی فاتحہ؟ ابھی تو 12 گھنٹے بھی نہیں ہوئے. کہا نہیں آپ تو چلو. کہا ٹھیک ہے چلو. صبح کی فاتحہ ہو گئی فجر کے بعد. اب عصر کے بعد بولے چلو چہلم کی فاتحہ کے لیے چلنا ہے. میں نے یہ کیا مذاق بنا کے رکھا ہے دین کا؟ کیا مذاق؟ عصر کی نماز کے بعد چہلم کی فاتحہ اور مغرب کی نماز کے بعد دعوت. وہ کس چیز کی دعوت؟ تو کہا کہ وہ چہلم کی دعوت. رات میں 8 بجے آپ نے باپ کو سپرد خاک کیا اور دوسرے دن 8 بجے 24 گھنٹے کے بعد میں چہلم گوشت مانڈے کی دعوت چل رہی. ارے کم از کم 3 دن تو سوگ منا لو مرنے والے کا. اتنا بھی نہیں کر سکتے. اور پھر میں نے تقریر کر دی جمعہ کے دن تو خلاف ہو گئے. جو عالم حق بولے دنیا اس کے خلاف ہے نا. میں نے کہا بھیا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. جس باپ نے آپ کے لیے سب کچھ کیا تم جو ہے 24 گھنٹے کے بعد گوشت مانڈے کھا رہے ہو اور دنیا کو کھلا رہے ہو. یہ کون سا سوگ ہے؟ یہ کون سا غم؟ یہ کون سا طریقہ؟ 3 دن کا کم از کم سوگ جو ہے وہ حدیث شریف سے ہے. اچھا عورت کے لیے الگ حکم ہے. شوہر کا انتقال اگر ہو گیا تو وہ عورت کے لیے الگ حکم ہے 4 مہینے 10 دن کا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب تو مرنے کے بعد بھی لوگ زیادہ دن افسوس نہیں کرتے, کوئی جو ہے غم نہیں کرتا, لیکن ایک ذات ہے کہ جس کو آپ کی فکر ہے, ایک ذات ہے جس کو آپ کی فکر ہے, آپ کی پرواہ ہے. زندگی بھر فکر کرتے رہے, جہاں کوئی نہیں آئے گا وہاں بھی آ جائیں گے, وہاں بھی تشریف لائیں گے, یا ان کی شبیہ پاک, ان کی شکل پاک دکھائی جائے گی. اچھا ایک مسئلہ اور, مرنے کے بعد جب کسی کو دفن کر دیں تو حکم ہے کہ اتنی دیر کم از کم قبر کے پاس رکو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے کھال نکال کے گوشت بنا کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے. کتنا وقت لگے گا؟ یہ پورا کام کرنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ کم از کم 1 گھنٹہ ہے نا, پون گھنٹہ لگ جائے گا. چلیے تو حکم ہے کہ کم از کم اتنی دیر قبر کے سرانے رکو, کیونکہ نئی جگہ ہے, نیا ماحول ہے. پہلے زمین کے اوپر تھے, اب زمین کے اندر ہے. ابھی زمین کے اوپر جو ہے آپ ذرا باہر ننگے پیر چل کر دکھاؤ, کتنی گرم ہے نا زمین, وہ مٹی کتنی گرم, اس مٹی کو ڈال دیا ہوا ہے آپ کے جسم کے اوپر, دائیں بائیں آگے پیچھے کدھر بھی جو ہے ٹہلنے کے لیے اور نکلنے کے لیے جگہ نہیں ہے نا, مختصر سی جگہ ہے, اور اوپر مٹی کا بوجھ ہے آپ کے اوپر, گرم مٹی, گرمی کے دن. سوچو کیا 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 گزرتی ہوگی, کیا بیتتی ہوگی. تو وہاں پر وہ مردہ جو ہے نا وہ جاتے ہوئے دیکھتا ہے اپنے رشتہ داروں کو, اپنے گھر والوں کو کہ جا رہے ہیں سب, جوتوں کی آواز سنتا, فریاد کرتا ہے وہ. تو وہاں حکم ہے کم از کم اتنی دیر تو رکو تاکہ اس کو تسلی رہے. جب کوئی بیٹھا رہتا ہے نا قبر کے پاس سرانے یا پیروں کی طرف سرانے بیٹھنے, تو اس کو تسلی رہتی ہے, اس کو تسلی دیتے رہو, قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہو. اب تو اتنی دیر بھی نہیں رکتے لوگ, دفن کیا کہ بھاگے نکل کے وہاں سے. تو اپنے مرحومین کی بھی فکر کریں, ماہ رمضان چل رہا ہے نا, اپنوں کی فکر کیجئے. بات یہ تھی کہ جہاں کوئی پرواہ نہیں کرتا وہاں ایک ذات ہے جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا. رحمت للعالمین, سارے جہان کے لیے رحمت. وہ رحمت عالم قبر میں بھی تشریف لائیں گے, وہاں بھی آپ کی جو ہے وہ سفارش میدان محشر میں, پل صراط پر, میزان پر, حوض کوثر پر, ہر جگہ جو ہے وہ امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش اور فریاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لہذا ان کو نہ بھولیں, ان کا احسان نہ بھولیں, یاد رکھیں, ان کو راضی کرنے پھر آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا, اور ان کو اگر ناراض کر دیا تو سب کچھ ہو کر بھی کنگال ہے بندہ.
تو بات چل رہی تھی ابلیس کی موت کی، وہاں پہنچے گا جہاں پر اس کی موت ہونی ہے، اور وہاں پھر وہ پوچھے گا حضرت اسرائیل سے کہ کہاں لے جاؤ گے؟ فرمایا وہیں لے جاؤں گا جہاں پر تیرا ٹھکانہ ہے، تجھے ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب تک جتنے لوگوں کی روح تم نے قبض کی ہے ان سب کی جو تکلیف ہے وہ اس ابلیس پر ڈال دو۔ سب کی تکلیف، ایک اکیلے کی تکلیف بندہ برداشت نہیں کر سکتا، موضوع نہیں ہے، بات بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک اکیلے کی جو روح نکلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ ایسے ہوتی ہے کہ کسی جالی دار کپڑے کو آپ نے کاٹن کے ڈال دیا کانٹے دار درخت پر اور کھینچیے پھر اس کو، تو کیا ہوگا؟ ایک ایک دھاگا بکھرتا ہے نا، وہی حال جسم کا ہوتا ہے روح نکلتے وقت۔ اور اب تو ایک نیا فیشن چلا ہے، اللہ مسلمانوں کو بچائے، اب روح نکلتے وقت بھی وہ سیلفی لے رہے ہیں لوگ مردے کی، کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں۔ تو حکم ہوگا کہ پوری کائنات کے روح نکلنے کی تکلیف ڈال دو اس کے اوپر، ابلیس کے اوپر، اور وہ جو تکلیف اسے ڈالی جائے گی اور اس کا جو حشر ہوگا، اللہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اٹھا کر جو ہے جس جگہ پر اس کی روح نکالی جائے گی وہیں سے سیڑھیاں ہوگی اور اس کو گھسیٹتے ہوئے ایک لشکر ہوگا فرشتوں کی بڑی جماعت کا حضرت اسرائیل کے ساتھ، اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ اب کون کون بچا ہے؟ تو ملک الموت کہیں گے مولا میں ہوں، جبرائیل ہے۔ کہا اب تمہاری موت، اپنے آپ کو موت کے سپرد کرو، اپنے آپ کو موت کے حوالے کرو۔ بڑی تفصیلی وہ گفتگو ہے۔ حضرت اسرائیل جو سب کی روح نکالنے والے ہیں ان پر موت مسلط کر دی جائے گی۔ اب بچے کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اے جبرائیل بتاؤ اب کون کون بچا ہے؟ تو جبرائیل کا ادب دیکھیں، جبرائیل عرض کریں گے یا ذل جلال والاکرام، تیری ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، تیری ذات دائم اور باقی ہے، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، تیری ذات کے علاوہ ہر ایک کو فنا ہونا ہے، مٹنا ہے۔ مولا جب پوچھا جائے گا کہ اب بتا کون کون بچا ہے تو عرض کریں گے جبرائیل مولا تیری ذات جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی، اور تیرا یہ بندہ جبرائیل فانی ہے، اسے بھی موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ تو اس ادب کی وجہ سے حضرت جبرائیل کا جو ادب ہوگا نا، اس ادب کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رب فرمائے گا کہ جبرائیل اب تم پر بھی موت آنی ہے۔ تو جیسے ہی حضرت جبرائیل سنیں گے تو سجدے میں گریں گے۔ حضرت جبرائیل کی جسامت کا کیا کہنا، جو طول و عرض ہے نا، ابھی حضرت اسرافیل کا سنا آپ نے کہ سر لگا ہوا ہے عرش اعظم سے، پیر تحت الثری سے بھی نیچے، دو بازو ہیں، ایک ہے مشرق میں دوسرا مغرب میں، ایسی جسامت ہے حضرت اسرافیل کی۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں 600 بازو اور پر اللہ نے عطا فرمائے، 600 بازو اور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ اور وہ ایک دریا ہے، اس دریا میں جب غوطہ لگاتے ہیں اور اس غوطے سے باہر نکل کر وہ جو پانی ان کے بازو اور پروں میں ہوتا ہے، جب وہ چھڑکتے ہیں اس سے تو ان کے اس پانی کے ہر قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا۔ پھر بات کریں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عظمت و شان پر۔ کہا جبرائیل اب تمہاری موت کا وقت ہے، تو سجدے میں گریں گے، پیشانی سجدے میں ٹکی ہوگی اور اپنے بازوؤں کو سمیٹ لیں گے، اپنے چہرے کو چھپا لیں گے، دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اپنے چہرے کو چھپا لیں گے، پیشانی زمین پر رکھی ہوگی۔ اور وہ جو ادب ہوگا نا رب کی بارگاہ کا کہ جب اللہ پوچھے گا کہ بتا اب کون کون بچا ہے، تو کہیں گے مولا صرف تیری ذات، یہ نہیں کہیں گے میں بھی بچا ہوں، کہیں گے صرف تیری ذات جو ہمیشہ سے ہے
اور ہمیشہ رہے گی، اور تیرا یہ بندہ جبرائیل یہ فانی ہے، اسے بھی موت کے گھاٹ اترنا ہے، اس پر بھی موت آنی ہے۔ تو اس ادب کی وجہ سے سجدے کی حالت میں انتہائی شفقت کے ساتھ حضرت جبرائیل کی روح نکالی جائے گی، اور پوری کائنات فنا، صرف رب کی ذات۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات سے خطاب فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ کہاں ہے وہ جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، آؤ سامنے جواب دو، لمن الملک اليوم، کوئی ہوگا تو جواب دے گا نا۔ پھر خود ہی رب فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ پھر جب رب کی مرضی ہوگی پھر زندہ کیا جائے گا اسرافیل کو، دوبارہ رب زندہ فرمائے گا، پھر وہ جو ان کا سور ہوگا پھر اس سے بنایا جائے گا، پھر سور ان کے کاندھے پر رکھا جائے گا، پھر حکم ہوگا حضرت اسرافیل کو اب دوبارہ پھونکو۔ جب دوبارہ پھونکیں گے، جب دوبارہ پھونکیں گے تو یہ ہوگا کہ جتنی جاندار یعنی انسان و جن میں جتنے بھی اللہ نے پیدا فرمائے تھے ان تمام کو نئے سرے سے پھر زندگی عطا فرمائی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانہ قدرت سے ایک بارش نازل فرمائے گا، بارش ہوگی، ایک بارش نازل فرمائے گا، اور اس بارش کا اثر یہ ہوگا کہ جو جسم سڑ اور گل کر ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ ہو کر بکھر گئے ہوں گے وہ تمام جسم نئے سرے سے اگنا شروع ہوں گے۔ میں نے بتایا تھا نا ریڑھ کی ہڈی میں ایک بیج ہوتا ہے، اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے جسم کو اکٹھا فرما دے گا، اور پھر تمام جسموں میں نئے سرے سے روح ڈالی جائے گی۔ اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے باہر، لوگ جب اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے تو حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے جو قبر سے نکلنے والا ہوگا وہ میں رہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ سب سے پہلے گنبد خضرا سے باہر تشریف لانے والی ذات ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد جب دوبارہ زندہ فرمانے کا ارادہ فرمائے گا تو عرش کے خزانوں میں سے خزانہ کھولے گا، اس خزانے میں سے بحر حیات ہے، اس سے بارش نازل ہوگی، ایک پانی ہوگا، اور پھر اسی پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ جسموں کو نئے سرے سے زندہ فرمائے گا۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو موت نہیں آنی ہے، جو فنا نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، اور وہ ساتھ ہیں۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، پہلا ہے اللہ کا عرش، عرش اعظم جسے کہا جاتا ہے، دوسری چیز کرسی، تیسری لوح، لوح معنی تختی، چوتھی چیز قلم، یہ ختم نہیں ہوں گے، پانچویں چیز جنت، چھٹی چیز جہنم، اور جہنم کے اندر رہنے والے فرشتے، وہ جو عذاب کے فرشتے ہیں، اور ساتویں چیز ہے ارواح یعنی روحیں، موت جسموں پر آئے گی، روحوں پر موت نہیں آئے گی۔ تو یہ روح کیا ہے یہ کسی موقع پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 7 ایسی چیزیں، عرش اعظم، کرسی، لوح یعنی وہ تختی جس پر تمام اولاد آدم کے تقدیریں لکھی ہوئی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی، چوتھی چیز قلم، قلم کو موت نہیں آئے گی، پانچویں چیز جنت، چھٹی چیز جہنم اور جہنم کے فرشتے، اور ساتویں چیزیں ارواح ہے۔ یہ تھا سور پھونکنے کا مختصر بیان۔ اللہ کریم ہمیں قرآنی مضامین سے اور قرآن کے انوار سے مالا مال عطا فرمائے، قرآن کی برکتوں سے مالا مال عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔